تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا. ہم پہلی فیٹف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا. پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی. امریکہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا کے رکھنا چاہیے. وہ ایک عالمی طاقت ہے اور ہمیں اس سے بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے امریکہ کو فضائی اور زمینی حدود کے استعمال کی اجازت بڑھے گی. امریکی عہدیدار ڈیوڈ ایف ایلوے نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی موجودگی یقینی بنانے کے لیے یہ رسائی دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان سے اپنی بات چیت جاری رکھے گا کیونکہ پاکستان کا افغانستان میں امن کی بحالی میں کلیدی کردار ہے. ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے اس بارے میں کیا ہے جان لیتے ہیں. زنیرہ اظہر، آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں اگر ہم سیٹو سینٹو سے سٹارٹ لے لیں، پھر 62 میں جو ہمارے روابط تھے، میں پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد جو رول ہم نے افغانستان کی پہلی کولڈ وار میں جو ہو رہا تھا افغانستان میں انویژن USSR کا، اس کو لے لیں، پھر وار آن ٹیرر میں دیکھ لیں کہ ہم ان کے ایلائی بنے. ہم نے اسٹریٹجک بلنڈرز کیے ہیں اور ان سے سیکھا کچھ بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ معاملات جو نیشنل سیکیورٹی کے ڈائریکٹلی ہوتے ہیں، they were never discussed in parliament کہ ہماری سرزمین کس کے لیے کہاں استعمال ہو رہی ہے. اور تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمیشہ ہم نے ان کو جو ہمارا لیوریج ہونا چاہیے تھا، ہمارا جیو اسٹریٹجک جو ایک کنٹینٹمنٹ ہے جس کو ہمیں اپنے انٹرسٹ میں یوز کرنا چاہیے تھا، وہ ہم نے ان کو ٹرے میں رکھ کے دیا ہے ہمیشہ. لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے ہمارا ود US. اس کے باوجود جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے ہماری لیڈرشپ کھڑی نہیں ہوتی، ان سے بات نہیں کرتی ہے. آپ ان سے کیا لے لیتے ہیں؟ تھوڑا سا کولیشن سپورٹ فنڈ لے لیتے ہیں اور وہ بعد میں اس پہ بھی آپ کو باتیں سناتے ہیں. ٹرمپ نے آپ کو جو کچھ کہا ہے وہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے. تو اگر اب افغانستان سے ایک ہاری ہوئی قوم کی شکل میں نکل رہا ہے امریکہ، تو آپ اسے ایک ڈیفیٹڈ آرمی کیوں نہیں رہنے دے رہے؟ آپ کیوں دوبارہ ان کے ایلائز بن رہے ہیں؟ اور اگر ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں پیس رہنا چاہیے، تو پھر طالبان کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جو بھی انٹیلیجنس فٹ پرنٹ کے لیے ہماری ضرورت پڑے گی امریکہ کو، ہم اس میں ان کے ساتھ ہوں گے، وچ مینس اگین یو آر کمنگ بیک ٹو انسٹیبلٹی ان دا ریجن. تو یہ کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. آپ پہلے اشرف غنی کی گورنمنٹ کے خلاف رہے ہیں کہ آپ کو طالبان کو لانا چاہیے کیونکہ انہوں نے وہاں ٹیریٹوریل گینز کر لیے ہیں، بلا بلا بلا. اب جب وہاں طالبان کا ٹائم نظر آ رہا ہے، اٹس لائک ریٹن آن دا وال کہ وہی آئیں گے ایونچولی، تو آپ پھر امریکن فٹ پرنٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہماری قومی سلامتی کے مشیر جا کے جنیوا میں ان کی قومی سلامتی کے مشیروں سے مل رہے ہیں، ہمیں یہاں کچھ پتہ نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے نیوز ہیڈ لائن فار اس. تو یہ بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر ہونے جا رہا ہے ونس اگین. اٹ از ناٹ نیو بٹ ونس اگین. اور اس کی قیمت اگر دوبارہ یہی ہے کہ 60 to 70,000 پاکستانیز خدا نہ کرے جنہوں نے پہلے بھی وار آن ٹیرر میں اپنی جان دی ہے، تو دوبارہ آپ اسی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر مطلب ابھی سے تعین کر لیں کہ ذمہ داری کس کی ہوگی. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو پینٹاگون نے کہا ہے، یہ پوچھا ہے یا بتایا ہے پاکستان کو؟ اب چیز یہ ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے افغانستان. اس پہ بھی تھوڑا بہت جو تعلق چلا آ رہا ہے، اگر آپ وہ ختم کر دیں تو اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں پہ ٹیررزم نہ پھیلے. اگر ٹیررزم آتا ہے کوئی بھی کسی قسم کا اور اس کے لیے امریکنز کچھ کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہم ساتھ ہوں گے، ہم چاہیں گے کہ وہ کریں بجائے اس کے کہ ہم اس کا کوئی خمیازہ بھگتیں. دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ کی اپنی ایک نیوسنس ویلیو ہے، تو اس کو جانتے ہوئے وہ فائدہ کوئی ہے یا نہیں ہے، لیکن نیوسنس ویلیو اس کی موجود ہے. لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کسی نہ کسی وجہ سے کچھ لنک موجود رہے. تو اس وجہ سے یہ ایک رستہ رکھا ہوا ہے. ادروائز اگر آپ یہ ختم کر دیں تو امریکیوں کے ساتھ پھر آپ کا ٹوٹل مقاطع ہو جائے گا، کوئی تعلق ان کے ساتھ باقی نہیں رہے گا، جس کے پھر نیگیٹو ایفیکٹس وغیرہ بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے زیغم خان صاحب. میرے خیال ہے جو سچویشن تھی وہ تو جنرل صاحب نے بتا دی. جو اسپیکولیشن چل رہی تھی گزشتہ ایک ماہ سے وہ یہ چل رہی تھی کہ امریکہ کو کیا پاکستان میں بیسز ملیں گے یا نہیں ملیں گے. امریکن جنرل برملا کہہ رہے تھے کہ وہ پاکستان سے بیسز لینا چاہتے ہیں.
اور ایران کی جو نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے تو رپورٹ بھی کر دیا تھا کہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیسلٹیز ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں، لیکن 2 ہفتہ پہلے پاکستان کے فارن منسٹر نے کلیئرلی کہہ دیا کہ پاکستان کوئی بیسیز نہیں دے گا. یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ ان دا مین ٹائم تو ظاہر ہے جب تک افغان فوج موجود ہے اس وقت تک کا تو ہمارے پاس وعدہ بھی ہے، لیکن کیا زیرو ہونے کے بعد جو امریکہ کا وعدہ ہے کہ افغانستان میں اپنے پریزنس کو زیرو کر دے گا، کیا اس کے بعد بھی امریکہ کو یہ فیسلٹی اویلیبل رہے گی؟ تو مجھے جنرل صاحب کی بات سے سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ رہے گی. اس کا مطلب ہے کوئی نئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس میں پاکستان نے پرومس کیا ہے کہ جب ڈرا ڈاؤن کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس وقت بھی وہ پاکستان کی ایئر سپیس اور گراؤنڈ سپیس یوز کر سکے گا. میرے خیال میں اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی شرائط کیا ہیں، کیونکہ بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ افغانستان کی سچویشن کیا ہوتی ہے، افغانستان میں اگلی حکومت کیا بنتی ہے، کیا یہ فیسلٹیز جو ہیں اس پر افغانستان کی حکومت بھی اگری کرتی ہے یا نہیں کرتی. کیونکہ اس وقت کی جو حکومت ہے، جو ایک بظاہر اور ایک لحاظ سے الیکٹڈ حکومت ہے، وہ اس بات سے اگری کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی سرزمین کو اس طریقے سے استعمال کرے سپلائی کے لیے، لیکن کیا افغانستان میں جو نیا ارینجمنٹ بنے گا وہ اس سے اگری کریں گے یا اس کے بارے میں ہوسٹائل فیل کریں گے؟ اس کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جس پر مزید گفتگو کی جانی چاہیے. یعنی معاملے کو پارلیمنٹ میں سب کے سامنے رکھنا چاہیے. سروردی صاحب، نہیں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ ہم نے 9/11 کے بعد جو ساتھ دیا وہ ایک ٹیلی فون کال پہ دے دیا تھا، اور جب USSR کے ساتھ ہم امریکہ کے ساتھ جہاد کرنے نکل پڑے تھے تو تب کون سی پارلیمنٹ تھی؟ تب ضیاء الحق نے پوچھا تھا، تب مشرف صاحب نے پوچھا تھا، تو آج کون پوچھے گا؟ یہ اسٹریٹجک فیصلے ہیں، ان میں سول قیادت کا کبھی نہ کوئی عمل دخل رہا ہے، نہ میرے خیال میں اب موجود ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر یقیناً اس بارے میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تو پچھلے 3 سال سے کبھی پاکستان کے دفاعی معاملات پر بولے ہی نہیں ہیں، اور ان کی ہمیں کبھی کوئی آواز، کوئی زبان سنائی نہیں دی ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا جیسے پاکستان کا کوئی ڈیفنس منسٹر ہے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جذبات سے نہیں دیکھنے کی ضرورت، ہوش سے اور سمجھداری سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ماضی میں لوگوں نے کہا غلطیاں کی ہیں، وہ اس وقت کے بہترین فیصلے تھے، وہ اس وقت کی قیادت نے بھی ملک کے مفاد میں فیصلے کیے ہوئے تھے، وہ پارلیمان کی مرضی سے ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ایک آدمی کی سوچ تھی یا کوئی 4 لوگوں نے مل کر کیے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اس وقت کی کرنٹ سچویشن میں وہ ایک راستہ انہیں بہتر پاکستان کے لیے نظر آیا تو انہوں نے کیا. 9/11 کے بعد بھی ان کا خیال تھا کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم پر بھی بمباری ہوتی، اور اگر روس گرم پانیوں تک پہنچ جاتا تو ہم کیا کرتے. تو یہ بہت سارے نیریٹیوز ہم نے سنے ہیں اور ہم اس خوف میں مبتلا رہے ہیں. تو میرے خیال میں آج بھی اگر ہم امریکہ کو یہ ایئر سپیس اور یہ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکہ ہم پر سینکشنز لگا دے گا. ہم پہلی فیٹ آف میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا. پھر جب وہ ہمارا ایران جیسا حال کر دے گا تو ہمارے پاس تو تیل بھی نہیں ہے، ہم تو تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہماری اکانومی تو بالکل کولیپس کر جائے گی. اور یہ جو نئی ہم نے راگ سننے شروع کیے ہیں معیشت کی بحالی کے، یہ راگ خود بخود دفن ہو جائیں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. لہذا یہ جوش کی نہیں ہوش مندی کی بات ہے، اور ہوش مندی کی بات تو یہی ہے ہم نے سنی ہے پچھلے 70 سال سے کہ امریکہ کے آگے سرنگوں کر کے رہیں، سر خم تسلیم کر کے رکھیں. اسی میں پاکستان کی بچت ہے. جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے، اس کا امریکہ کے لیے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکہ کے آگے ہمیں اپنا سر جھکا کے رکھنا چاہیے. وہ ایک عالمی طاقت ہے اور ہمیں اس سے بالکل لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بیل مجھے مار کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے طالبان سے لڑنا چاہا ہم نے اس میں ساتھ دے دیا، جب انہوں نے طالبان سے صلح کرنی چاہیے ہم نے تب اس میں ان کا ساتھ دے دیا. کل وہ دوبارہ طالبان سے لڑنا چاہیں گے ہم پھر اس میں ان کا ساتھ دے دیں گے. تو ایسی کوئی ہماری اسٹیٹک پالیسی نہیں ہے کہ ہم نے کل اپنا سفیر اپنے ملک میں طالبان کا سفیر ان کے حوالے کر دیا تھا، آج ہم نے طالبان سے صلح میں کلیدی کردار ادا کر دیا ہے. تو ہماری تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں ہم کرتے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جو وہ کہیں گے ہم کرتے جائیں گے.